بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائیں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کی بھڑک میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ اضافہ کفار کو ہمیشہ جلاتی رہے، ورنہ جہنم تو جب سے پیدا کی گئی ہے تب سے ہی بھڑک رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور فرمایا پھر 1000 سال اور بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور فرمایا کہ اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، پہلے 1000 سال بھڑکائی گئی تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اسے بھڑکایا گیا تو وہ انتہائی سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ یعنی جب لوگوں کو اپنے کیے ہوئے اچھے برے اعمال معلوم ہوں گے تو اس وقت ان کا جو حال ہوگا اس کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ فرمایا یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، اس نے جو بھی اچھے کام کیے ہوں گے برے کام کیے ہوں گے سب اپنے سامنے موجود پائے گا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، یعنی اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان جو اس نے کیے تھے تو اس سے دوری ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ ان آیات میں زیادہ سے زیادہ غور کرے تاکہ اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے اور اسے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی سوچ نصیب ہو جائے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلے، جو سیدھے چلے چھپ جائیں، اور رات کی جب پیٹ پھیر کر جائیں، اور صبح کی جب سانس لے، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا ان 6 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں تمہارا یہ گمان ہے کہ قرآن جادو یا شعر ہے یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے، یہ جادوگری ہے یا شعر ہے یا اگلے پچھلوں کی کہانیاں ہیں، لیکن فرمایا نہیں ہرگز یہ درست بات نہیں ہے، مجھے ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلے اور سیدھے چلے اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائے، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے، بے شک یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے، اور عرش کے مالک حضور عزت و مرتبے والے ہیں، اور آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر امانت دار ہیں۔ فرمایا کہ جو حضور کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے، کہانیاں ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ نہیں یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا جو اس نے اپنے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، اور وہ وہی پہنچانے پر بڑے ہی امانت دار ہیں۔ اور ان آیتوں میں جو فرمایا گیا کہ رسول علیہ السلام کے تعلق سے الجوار الکنس جو سیدھے چلے چھپ جائیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان
آیات میں جن کا ذکر ہے اس سے مراد وہ 5 سیارے ہیں جنہیں خمس متحیرہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، کیونکہ رسول کا ایک معنی پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا بھی ہے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی پہنچاتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، اس لیے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا ذی قوت، جو قوت والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی قوم کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ دی اور اپنے پروں پر رکھ لی، اور انہیں آسمان کی بلندی تک لے کر گئے، اور پھر وہاں سے اٹھا کر جو ہے انہیں پلٹ دیا۔ تو ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا عالم ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ابلیس کو بیت المقدس کی سرزمین پر ایک وادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس ابلیس کی طرف ایک ایسی پھونک ماری کہ پھونک مارنے کی وجہ سے وہ ہند کے دور دراز پہاڑوں میں جا پھینک گیا، یعنی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے جو ہے دور دراز پہاڑوں میں گر پڑا۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ مار کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے دلوں کو پھاڑ دیا، اور وہ اس چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، رسول کو جھٹلایا، تو رب تبارک و تعالیٰ سے ان کی طرف بھی یہ عذاب نازل ہوا۔ تو وہ عذاب کس طرح نازل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ مارنے کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے دلوں کے دل پھٹ گئے، اور اس چیخ کی وجہ سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو ان کی طاقت کا یہ حال تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے آسمان سے زمین پر تشریف لے جاتے، اور ایک پل میں زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کا یہ مقام ہے۔ تو حضور جانے جانا، حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور آپ کی قوت کا کیا عالم ہوگا کہ وہی جبرائیل علیہ السلام کی جن کی یہ قوت ہے، یہ عظمت ہے، لیکن جب معراج کی رات آئی، اور جب معراج کی راتوں میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، لیکن مقام سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضرت سید الملائکہ جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ انتہا ہے، میں اس سے آگے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر ایک قدم بھی میں نے آگے بڑھایا تو رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے جو ہے میرے پر خاک ہو جائیں گے اور خاکستر ہو جائیں گے، یہ میری انتہا ہے۔ لیکن یہاں سے آپ کا مقام و مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں پر انتہا ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و شان عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ یعنی اگر یہی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو رب تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سینہ مبارکہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت بخشی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے سینہ مبارکہ پر قرآن مجید نازل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ذرا بھی گرا نہ گزری اور ذرا بھی آپ کو تکلیف محسوس نہ ہوئی۔
تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رب کی طرف سے حکم آیا کہ لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا۔ فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گا، البتہ تو کوہ طور کی پہاڑ پر جا۔ تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر جو ہے اپنے انوار و تجلیات میں سے صرف ایک نور کی جھلک جو ہے کوہ طور پر نازل فرمائی، تو رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں سے صرف ایک نور کی جھلک کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور جل کر خاک ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور صرف ایک جھلک کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ تاب نہ لا سکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچے، لامکاں پر پہنچے، اور پہنچتے گئے عند سدرۃ المنتہا جنت المأوا کے پاس بھی پہنچے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ زیبا دکھایا اور اپنا دیدار کرایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے رب کو دیکھا ہے اور بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ تاب نہ رہی کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہی کا جو ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو وہ خصوصی شان عطا فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اور اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و عظمت عطا فرمائی، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے وسیلے سے دونوں جہان کی سرخروئی نصیب عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب عطا فرمائے، عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب حشر سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔